Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत ने जदीद तरीन राफेल तैयारे ले लिए, तो हमारे पास उनसे निपटने का क्या कोई है, नुस्खा है? जी, आपने ये बड़े अनायत की कि आपने कहा हम थोड़े से कमज़ोर हैं। मेरा ख्याल इसमें हम काफ़ी कमज़ोर हैं। आसिफ यासीन मलिक साहब, आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जी दुश्मन के जो असलहे के अंबार हैं हमें मरूब नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि जो एक आम जहन उसके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं आम आदमी के कि जी भारत को अददी एतबार से बरतरी हासिल है, भारत के पास असलहा ज़्यादा है, भारत के पास मतलब है मईशत उनकी जो है इस वक्त ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की बनस्बत। तो उनका जहन में सवाल होता है कि पाकिस्तानी फौज के पास उनसे निमटने की क्या हिकमत अमली है? जी देखिए, हर फौज की एक हिकमत अमली होती है जो थ्रेट एनालिसिस के बाद बनाई जाती है, और उसके अंदर बहुत से फैक्टर होते हैं। हथियार एक फैक्टर होता है, काफ़ी मेजर फैक्टर होता है, लेकिन उसमें और चीज़ें, स्ट्रैटेजी और अपने फौज का मोराल, अपने कौम का जो है उस फौज के ऊपर ट्रस्ट, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्रिटिकल हो जाते हैं जंग के अंदर। अब उन्होंने जिक्र किया एक बड़े क्रिटिकल फैक्टर का, जिसको मैं कहता हूँ वो जो हिट द नेल वाली बात थी, कि उन्होंने सही नुक्ते को उजागर किया है। और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की उन्होंने बात की, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो हथियारों की तरफ टारगेट नहीं करती। उसका हदफ जो है वो हथियार या ज़मीन नहीं होता, वो होती है टुवर्ड्स हार्ट्स एंड माइंड, दिलों और सोच को इन्फ्लुएंस करने के लिए 5th जनरेशन वॉरफेयर लॉन्च की जाती है। अगर आज हम इस चीज़ पे बड़ा, मैं चाहूँगा कि तफसील से बात करें। सबसे बड़ा जो सब चैलेंज है वो हमारे सामने हाइब्रिड वॉर का ही है। हमें नाज़रीन एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया है। आज के हवाले से जो लोगों के जहनों में सवाल आता है कि जी भारत ने जदीद तरीन राफेल तैयारे ले लिए, तो हमारे पास उनसे निपटने का क्या कोई है, नुस्खा है? हमारा जो JF थंडर उनका मुकाबला कर सकेगा, F-16 कर सकेगा? क्या आप किस तरह से देखते हैं, क्या उससे बैलेंस ऑफ पावर जो है फ़ज़ाइया कि उसमें तब्दील हो रहा है, तब्दील हो गया है? जी, जिस तरह हिंदुस्तान और उनका मीडिया नहायत मुबालगा आराई से काम लेता है, वो उनका कश्मीर के बारे में सिलसिला हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में हो, हमारी आपस में जो जंगें हैं उसके बारे में हो, जिस हद तक उन्होंने मुबालगा आराई से काम लिया वो बालाकोट वाले सिलसिले में, उसको पूरी दुनिया ने मानने। अब आप ये बताएं कि ये उनके कहने के मुताबिक रफ़ाल, जो कि अभी उनको सिर्फ एक जहाज़ मिला है और अभी से वो बैलेंस ऑफ पावर की तब्दीली की निशानदही कर रहे हैं, ऐसे होता है क्या? ये जो जहाज़ होते हैं ये तो सालों के बाद जब आप इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम में, फिर ऑपरेशनलाइज होते हैं, फिर आपके पायलट्स की ट्रेनिंग है, फिर उनका एक्सपीरियंस है, फिर आप उसको इंटीग्रेट करके कह सकते हैं कि वो हमारी फ़ौज का हिस्सा बन गया है। ये कैसे रफ़ाल जो है वो हिस्सा बन गया? और जहाँ तक रफ़ाल की कैपेबिलिटी का ताल्लुक़ है, वो 4th जनरेशन जहाज़ है। ये सारे जहाज़ अभी तक जो हैं, जिसमें आप 16 भी ले लें, JF-17 भी ले लें, 4th जनरेशन जहाज़ हैं। मगर अभी जो यासीन साहब चैनल बात कर रहे थे कि ये एक हिस्सा होता है वेपन्स। जंग के सिलसिले में वेपन्स तो एक फैक्टर है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनका उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया। जब तक आप इन सारी चीज़ों को, ख़ासकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने दुश्मन से लड़ने में जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है वो क्या है, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो फिर आप अपने मुकाबले का जिक्र करते हैं। ये लोगों को गुमराह करने का एक प्रोपेगेंडा है जो हिंदुस्तान हमेशा एक लॉबिंग के थ्रू करता है। ये अच्छा, मुझे अगर एक दो जुमलों में बता दें, फिर मुझे वक्फे पे जाना है कि आपने कहा JF थंडर जो है वो भी 4th जनरेशन का तैयारा है, और ये जो फ्रांस उन्होंने हासिल किया ये भी 4th जनरेशन है। इसमें कौन सा तैयारा बेहतर है, या आप समझते हैं कि अलग अलग कैपेबिलिटीज़ और एक दूसरे को मैच करते हैं ये तैयारे? देखें, उनमें फ़र्क तो होता है। हम अपने नौजवानों की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग सरेआम ये कह के कर सकते हैं कि क्योंकि हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि वो हमला करेगा, तो हम अपने दिफा के लिए अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं ताकि ये फौज के साथ खड़े हो जाएं। ये काम हम कर सकते हैं। और जो उनका मेजर गुरेव रोज कह रहा होता है कि हम उसको पैसे दिए और ये करवाया, और उनके प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम हमला करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर जाना चाहिए।
تو میرا خیال ہے بہت کچھ ہے جو بہت کیا کچھ جا کیا سکتا جا ہے لا سکتا فیر ہے، کے ہاں۔ میدان میں، مزید کیا جا سکتا ہے۔ یاسین ملک صاحب کہ بھارت کے جو جارحانہ عزائم میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور یقیناً جیسے کہ ابھی کہا لودھی صاحب نے کہ بہت سارا مغربی ممالک میں این جی اوز کے لیول پر اور انفرادی طور پہ سینیٹرز نے، پارلیمنٹیرینز نے شور بھی مچایا، لیکن مغربی دنیا کی اگر آپ ریاستی طاقت کی بات کریں تو وہ اس معاملے پر خاموش ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خاموشی کو ہم ان کی کہتے ہیں حمایت تصور کریں، کس طرح سے دیکھیں اس کو؟ دیکھیے مغربی دنیا خاص طور پہ جو لیڈنگ ممالک ہیں مغرب کے، ان کے ہاں ایک نظام رائج ہیں جس کے اندر پبلک اوپینین جو ہے وہ نیشنل پالیسیز کو انفلوئنس کرتا ہے، جناب کیونکہ ان کے ہاں جو بھی ہے ان کے ہاں ایک جمہوری سسٹم ان پلیس ہے۔ یہ آرمی چیف نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں متواتر جو ہماری فوج کی قیادت ہے اس پر بات کرتی رہی ہے، ان کے تھنک ٹینکس بھی اس پہ بات کرتے رہے ہمارے، لیکن ہمارے پھر وہی جو بات ہوتی ہے کہ ہمارے بعض جو اپنے اندر سے لوگ ہیں اس کو بڑا یہ کہتے ہیں نا رد کرتے ہیں، مذاق اڑا کے رد کرتے ہیں کہ جی یہ بھی کوئی بطور اس کے ایکسکیوز۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی کیا سمجھے 5th جنریشن وار، ظاہر ہے کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں اس کی تعریف، ذرا آپ ان کو بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس طرح سے لڑی جا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ یاسین ملک صاحب، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی آج کل کی جنگ میں جو ہے ٹینک اور فضائی طیارے جو ہیں وہ بعد میں جنگ پہ جاتے ہیں، فوجی بعد میں جاتے ہیں، جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ پہلے خیال اور الفاظ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ کچھ ہماری جو لڑنے کی صلاحیت ہے، مطلب ہے اس ہائیبرڈ وار کو اور 5th جنریشن وار کو ہم کتنا تیار ہیں، ہمارا جو ویکسٹ لنک ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنا گیم بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہم مطلب وہاں پہ کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کے اندر؟ دیکھیے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کہوں، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسٹریٹجی کے اندر، شیپنگ آف انوائرمنٹ۔ اچھا، یعنی آپ حالات پیدا کرتے ہیں جس کے اندر دشمن اپنی کاوشوں میں یا اپنی جو ان کے اہداف ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ جنگ سے پہلے وہ کچھ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو سارا اس وقت عمل ہو رہا ہے جس کو آپ ہائیبریڈ اور 5th جنریشن کا نام دے رہے ہیں، یہ ایک شیپنگ آف انوائرمنٹ ہو رہی ہے فار ہوسٹائل ایکشن اگینسٹ پاکستان۔ اب اس کے اندر پری وار بھی ہوتا ہے، پھر ڈیورنگ وار ہوتا ہے اور پھر پوسٹ وار ہوتا ہے۔ مثلاً 65 وار میں انڈین میڈیا نے یہ شور کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ خبر آ بھی گئی تھی کہ لاہور پر قبضہ ہونے والا ہے، فوجیں پہنچ گئی ہیں، اور پھر انہوں نے اتنے 1000 مربع میل قبضہ کر لیا۔ وہ ایک سائی وار فیئر کا حصہ تھا۔ سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا، جنرل لودھی صاحب نے کہا کہ یہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلا پیدا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے یہ ایک تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے ہے، یہ اسٹیٹ اور پیپل کے درمیان ویج پیدا ہو رہی ہے، دل یا ان میں بے چینی، اضطراب پیدا کیا جاتا ہے، وہ ایک لارجر پکچر ہوتی ہے اور جس کے اندر فوج بھی آ جاتی ہے، اور وہ پھر یہی کہا جاتا ہے جی یہ فوج تو جیتی کبھی نہیں تو یہ کیا دفاع کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ تو رہا جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ اب اس کو لڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ بنانی پڑے گی۔ میں یہ شیئر کروں گا آپ سے کہ انڈیا میں جو یہ سارا سسٹم ہے یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو کیا کہتے ہیں سربراہی میں را چلا رہی ہے، اور را جو ہے وہ ایک سویلین ایجنسی ہے جس کے اندر فوج کے لوگ بھی انکارپوریٹ کیے گئے ہیں۔ کلبھوشن اس کی ایک مثال ہے۔ سو لہٰذا بالکل لودھی صاحب نے صحیح کہا، ہمیں ایک انٹیگریٹڈ فیڈرل کنٹرولڈ ایک ادارہ بنانا پڑے گا جو اس سارے کو فوکس کے ساتھ کام کرے۔ آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے اس نے یہ دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے اور نام پاکستان کا بدنام ہے۔ تو اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ جو لابنگ ہے، یہ جو نفسیاتی جنگ ہے، اس میں ہماری بڑی کمزوریاں ہیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کی ابتدا ہی نفسیاتی جنگ سے ہوتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں دیکھیں، ہم نے کیا سوشل میڈیا میں کوئی ایسا سسٹم قائم کیا ہے کہ جس کے تحت بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانا ہوگی۔ یہاں پر نعیم خالد لودھی صاحب ایک اور بڑا ٹرم یوز ہوتی ہے آج کل کے دور میں 21ویں صدی میں، سافٹ پاور،
اور سافٹ پاور کا اظہار جو ہوتا ہے وہ موسیقی کے ذریعے ہوتا ہے, ڈرامے کے ذریعے ہوتا ہے, فلم ثقافت کے ذریعے ہوتا ہے. اور ظاہر کسی بھی اسٹیٹ کی, ریاست کی ہارڈ پاور کے ساتھ ساتھ جتنی سافٹ پاور مضبوط ہوگی اور وہ پھر اس چیز کو جیلن کر جاتی ہے وہ آپ کی ہائیبرڈ وار سے اور 5th جنریشن وار سے. تو کیا اسے ہم پاکستان اس معاملے میں بھی ذرا سا کمزور ہے, اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو ہے کلچرل, جس طرح ایک بھارت نے اپنے کلچر کو ایکسپورٹ کیا اور ایک کہتے ہیں نا ڈارک انڈیا کو شائننگ انڈیا بنا کر پیش کیا, ایک بالکل کہتے ہیں نا جھوٹ, تو پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ اپنا کم از کم اپنا سیاہ جو ہمارا صحیح امیج ہے وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. جی آپ نے یہ بڑے عنایت کی کہ آپ نے کہا ہم تھوڑے سے کمزور ہیں, میرا خیال اس میں ہم کافی کمزور ہیں. اور اس کا بہترین دیکھیں, جب آپ اپنی ثقافت کو پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے اوپر ملمہ سازی نہ کریں اور کسی کی نقل بازی نہ کریں, مثال کے طور پہ آپ ویسٹرنائز ہونے کی کوشش اگر کریں یا کسی اور کی نقل اتاریں, بالی ووڈ کی نقل اتاریں, پھر تو آپ ناکام ہو جائیں گے.